बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ग्लोबल स्कूल सिस्टम। सब्जेक्ट इज़ पाकिस्तान स्टडीज़, मुतालिया पाकिस्तान, क्लास 9, चैप्टर 2, टीचर नाहिद इकबाल। चैप्टर इज़ द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। Topic we are going to study is नेहरू रिपोर्ट एंड 14 points of कायदे आज़म। सबसे पहले हम नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में पेश की गई के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ बैकग्राउंड। दिल्ली प्रपोजल्स विच वर प्रेजेंटेड इन 1927। इन प्रपोजल्स में कहा गया कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, जॉइंट इलेक्टोरेट विद सीट्स रिजर्व्ड फॉर माइनॉरिटी, फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू प्रोविंसेस विद मुस्लिम मेजॉरिटी, सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस (NWFP), रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। दिल्ली प्रपोजल जो कि 1927 में पेश किया गया, उसमें कहा गया था कि मुसलमानों को कानून साज असम्बली में 1/3 नुमाइंदगी दी जाएगी और मखलूत इंतखाबात में माइनॉरिटीज़ के लिए सीट मुख्तस की जाएगी और 3 नए सूबे बनाए जाएंगे जिनमें के मुसलमानों की अक्सरियत थी, सिंध, बलूचिस्तान और सूबा सरहद, और पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी दी जाएगी। इसके बाद साइमन कमीशन था। The Simon Commission was group of 7 MPs from Britain who was sent to India in 1928 to study constitutional reforms and make recommendations to the government. The commission was composed entirely of British members with not a single Indian member being included in it. This was seen as an insult to Indians who were right in saying that their destiny could not be determined by a bunch of British people alone. साइमन कमीशन को 1928 में बरसगीर पाको हिंद में भेजा गया। ये 7 मेंबरान का ग्रुप था जिसमें के एक भी हिंदुस्तानी मेंबर शामिल नहीं था और इसका मकसद ये था 1919 में जो एक्ट पास हुआ था और नाफज किया गया था बरसगीर पे में, उस वक़्त ये लॉ था कि 10 साल के बाद दोबारा रिफॉर्म्स की जाती थी। आइन में अगर कोई तब्दीली करना होती तो हालात व वाक़यात को देखते हुए आइन में तब्दीली की जाती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर्पज़ के लिए साइमन कमीशन को भेजा कि वो हालात व वाक़यात का जायज़ा लें ताकि अगर कोई चेंजेस लानी है तो वो लाएं, और ये चेंजेस इम्प्लीमेंट होनी थी 1929 में। कमीशन को भी बेसिकली उसी वक्त आना चाहिए था। अब जब ये मेंबरान आए और इनमें एक भी हिंदुस्तानी को, एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया तो इंडिया ने इसको अपने लिए इंसल्ट तस्वर किया। When the Simon Commission came to India in 1928, it was opposed by Indians, especially the Congress. So the Secretary of State for India, Lord Birkenhead, challenged the Indian leaders to draft a constitution for India. तमाम सियासी रहनुमाओं ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस मकसद के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई और इसमें एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका मकसद आइन को ड्राफ्ट करना था। एंड दिस कमेटी वाज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू विद जवाहरलाल नेहरू। दिगर जो अरकान थे इस कमेटी में, उनमें अली इमाम,
तेज बहादुर सप्रू, मैंगल सिंह, सुभाष चंद्रा, शोएब कुरैशी और GR प्रधान शामिल थे। इन सब ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की जिसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अगले इजलास में 28 अगस्त को पेश किया गया। इसमें जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके जो मुसलमानों के इससे पहले जो मुतालबात थे जो कि एक्सेप्ट किए जा चुके थे इससे पहले, उसमें दे कैंसल्ड लखनऊ पैक्ट, माहिदा लखनऊ पर पानी फेर दिया, रिफ्यूज्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, जुदागाना इंतखाबात के असूल को रद्द कर दिया गया था, रिफ्यूज्ड ऑल द रिजर्वेशंस, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को मानने से इनकार कर दिया था, विच मुस्लिम्स कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल, जिसे कि उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को जिन्हें मुसलमान अपने लिए अहम समझते थे, अपनी तरक्की और बका के लिए अहम समझते थे, उन सब को रिजेक्ट कर दिया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, रिलेशंस डिस्टर्ब बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हुए। अब जब ये मुतालबात पेश किए गए, इन रिपोर्ट की जो सिफारिशात थी उनको देखते हुए कमेटी के जनबदाराना रवैये का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि माहिदा लखनऊ 1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के जिन मुतालबात को मंजूर किया था, नेहरू रिपोर्ट में इनसे इनहराफ किया गया। नेहरू रिपोर्ट की मंजूरी के लिए इजलास मुनक्कद किया गया जिसमें मुस्लिम लीग ने 23 अरकान पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा कमेटी बनाई थी जिसकी सरबराही कायदे आज़म ने की थी, और इसका मकसद ये था कि जो मुजव्वज़ा कन्वेंशन है उसमें मुस्लिम लीग के मौक़िफ़ से उनको आगाह किया जा सके। कायदे आज़म ने इस मज़कूरा कन्वेंशन में नेहरू रिपोर्ट को काबिल कबूल बनाने के लिए एक 3 निकाती फार्मूला पेश किया जिसे तमाम सियासी जमातों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। फार्मूला क्या था कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, वही इस्लाहात जो पहले बयान की जा चुकी हैं कि 1/3 मुसलमानों को कानून साज असम्बली में नुमाइंदगी दी जाएगी, रिजर्वेशंस टू मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन अंटिल अडल्ट सफरेज वाज एस्टेब्लिश्ड, मुसलमानों को पंजाब और बंगाल में उनकी आबादी के तनासुब के लिहाज से नुमाइंदगी दी जाएगी, रेजिडुअल पावर्स टू बी वेस्टेड विद द प्रोविंसेस एंड नॉट द सेंटर, और जो तमाम पावर्स हैं वो प्रोविंसेस को दी जाएंगी, मरकज़ के पास इख्तियारात नहीं होंगे बल्कि सूबों को इख्तियारात दिए जाएं। कायदे आज़म ने ये 3 निकाती फार्मूला पेश किया ताकि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, लेकिन तमाम सियासी जमातों ने इनको मुस्तरद किया। इस पर तबसरा करते हुए कायदे आज़म ने फरमाया, दिस इज़ नथिंग बट पार्टिंग ऑफ द वेज, और नेहरू रिपोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद कर दिया। इसके जवाब में कायदे आज़म ने अपने 14 निकात पेश किए। कायदे आज़म 14 पॉइंट्स, वेरी फेमस 14 पॉइंट्स। नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी जिसके लिए मुख्तलिफ इजलास भी हुए थे, लेकिन कायदे आज़म की जब अमेंडमेंट्स को तस्लीम नहीं किया गया, मुसलमानों के हकूक़ से सरफ़े नज़र किया गया, तो कायदे आज़म ने फिर 14 पॉइंट्स अपने 14 निकात पेश किए। पहला पॉइंट था, द फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फेडरल विद द रेजिडुअरी पावर्स वेस्टेड इन द प्रोविंसेस। आइंदा आइन वफाकी तर्ज का हो जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। फेडरल मीन्स वफाकी, यानी वफाकी तर्ज हुकूमत इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच
all the provinces have eternal autonomy. In simple words we can say that کہ ہر صوبے کی اپنی حکومت ہو اور وہ صوبائی حکومت اپنے تمام معاملات خود ڈیل کرے. Second point is a uniform measure of autonomy shall be guaranteed to all provinces. تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے. Fewer provinces were there in which Muslims were in majority. زیادہ صوبے وہ تھے جہاں پر کہ نان مسلم اکثریت میں تھے. یہ پوائنٹ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایڈ کیا گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم صوبوں کے لیے کوئی سیپریٹ کرائٹیریا نہ بنا لیا جائے. اگر ایسا کیا جاتا تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہ کیا جا سکتا. Third point, minorities should have adequate and effective representation in every province. صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے. As per previous points, ہر صوبے کو خود مختاری ہوگی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس صوبے میں جو بھی میجورٹی ہے چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے وہ نان مسلمز ہیں کہ ساری کی ساری پار اسی کے پاس ہو اور مائنارٹیز کو کچھ بھی نہ ملے. یعنی لیجسلیٹو باڈیز کے اندر مائنارٹیز کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جانی چاہیے. Fourth is, in the central legislature, Muslim representation shall not be less than 1/3. مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو. پوائنٹ 2 اور 3 میں پروونشل لیول کو ڈسکس کیا گیا تھا, اس کے متعلق کہا گیا تھا. اور پوائنٹ نمبر 4 میں سینٹرل لیول کے متعلق بات کی گئی کہ 1/3 کا مطالبہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ برصغیر میں مسلمان سب سے بڑی اقلیت تھے اور آلموسٹ ہر صوبے میں موجود تھے. Fifth point is, representation of communal groups shall continue to be by means of separate electorate as at present, provided it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electorate. جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہونا چاہیے. البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط انتخاب قبول کر سکتا ہے. فرقہ کا مطلب ہے گروہ. مختلف مذاہب بستے تھے سب کانٹیننٹ میں. انتخابات جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, سیپریٹ الیکٹوریٹ اینڈ جوائنٹ الیکٹوریٹ. جداگانہ انتخابات اور مخلوط انتخابات. جداگانہ انتخابات کا مطلب ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے سیٹیں دی جائیں, اور مخلوط انتخابات کا مطلب ہے کہ تمام سیٹیں اوپن ہوتی ہیں, کوئی بھی فرقہ یا مذہب اس سیٹ سے الیکشن لڑ سکتا ہے اور اس شخص کو ہر فرقہ ہر مذہب کا شخص ووٹ کر سکتا ہے, اور جیتنے والا جو امیدوار ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب یا فرقے کا ہو وہ اس صوبے میں یا اس ریاست میں بسنے والے تمام مذاہب اور گروہوں کا نمائندہ ہوتا ہے. Sixth point is, any territorial distribution that might at any time be necessary shall not in any way affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and NWFP. صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب, بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبے کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو. اس پوائنٹ میں یہ کہا گیا, یہ مطالبہ رکھا گیا کہ مستقبل میں اگر کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت کہیں بھی اگر صوبوں کی حدود میں کوئی رد و بدل کیا جاتا ہے تو وہ رد و بدل اس طرح ہونا چاہیے کہ مسلمان اکثریت کا تناسب اس صوبے میں ڈسٹرب نہ ہو. اگر ایسا کیا گیا تو ایسے کسی بھی باؤنڈری چینج کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. Seventh point is,
فل ریلیجیس لبرٹی شیل بی گارنٹیڈ ٹو آل کمیونٹیز، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ یکساں مذہبی آزادی میں مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، مذہب کے بارے میں تبلیغ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے اور عبادت کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ 8th point is no bill or resolution or any part thereof shall be passed in any legislature or any other elected body if 3/4 of the members of any community in that particular body oppose it as being injurious to the interests of that community۔ اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے۔ مطلب اگر کوئی قانون یا بل ایسا پیش کیا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے جس کا تعلق کسی خاص فرقے سے متعلق ہو، اگر اس فرقے کے 3/4 اراکین اس بل کو نامنظور کرتے ہیں تو وہ بل یا قانون لاگو نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے نل اینڈ وائڈ سمجھا جائے گا۔ 9th point is سندھ should be separated from بمبے پریزیڈنسی، سندھ کو بمبئی یعنی ممبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ ایٹ دیٹ ٹائم سندھ اینڈ بمبے ور مکس، سندھ میں مسلم میجورٹی تھی، اس کو ممبئی سے ملا کر مسلم اکثریت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور بمبئی میں نان مسلم اکثریت میں تھے اور آبادی بھی زیادہ تھی۔ پوائنٹ نمبر 10 is Tenth point is reforms should be introduced in the north-west frontier province and Balochistan on the same footing as in the other provinces۔ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ مطلب یہ کہ بلوچستان کو اس وقت علیحدہ صوبے کا سٹیٹس نہیں دیا گیا تھا اور یہ سب سے پسماندہ صوبہ بھی تھا، اس وقت بھی پسماندہ تھا۔ تو یہ مطالبہ کیا گیا کہ جس طرح اور صوبوں میں اصلاحات نافذ کی جائیں گی، بالکل اسی طرح بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں بھی اصلاحات کو نافذ کیا جانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11 is Muslims should be given adequate share in all the services of the state۔ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ مطلب کہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے لیے ان کی آبادی کے لحاظ سے گورنمنٹ جاب میں شیئر ملنا چاہیے، ان کو یہ حق دیا جانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 12 is Muslims should be given religious and cultural protection۔ مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ آل دو پریویس پوائنٹس میں تمام مذاہب کے بارے میں یکساں آزادی کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اس پوائنٹ میں مسلمانوں کو اس لیے اسپیسیفائی کیا گیا کیونکہ سب سے زیادہ وکٹم مسلمان ہی تھے۔ پوائنٹ نمبر 13 is Muslims should be given 1/3 representation in all cabinets that is central and provincial۔ صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ مرکز میں 1/3 کی بات کی جا چکی تھی اور ہر صوبے میں بھی اقلیتوں کے تناسب کے لحاظ سے نمائندگی کا مطالبہ کیا گیا ان 14 پوائنٹس میں، اوپر والے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن اس پوائنٹ میں کابینہ یعنی کیبنٹ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جب الیکشنز ہو جاتے ہیں سینٹرل لیول پہ بھی، پروونشل لیول پہ بھی، تو پروونشل گورنمنٹ کو چلانے کے لیے اور فیڈرل گورنمنٹ کو چلانے کے لیے جو وزیر منتخب کیے جاتے ہیں، ان وزراء میں یا اس وزارت کے لیے، خواہ وہ کسی بھی لیول پر ہو، وفاقی یا صوبائی، اس میں مسلم وزیر ہونے چاہیے اور یہ تعداد کم از کم 1/3 ہونی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 14 is No change shall be made in the constitution without the consent of the provinces۔ آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اٹ مینس کہ جو بھی آئین بنے گا اس میں تمام صوبوں کی رضامندی شامل ہونی چاہیے۔
کوئی بھی ایسا آئین یا آئین میں کوئی ایسی شک نہ رکھی جائے جس میں کہ صوبوں کی رضامندی شامل نہ ہو۔ کنکلوژن، حاصل کلام، نہرو رپورٹ بھی پیش کی گئی اور جب مسلمانوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تو قائد اعظم نے اس کے جواب میں 14 پوائنٹس اپنے 14 نکات دیے۔ نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی اور 14 نکات قائد اعظم کے 1929 میں پیش کیے گئے۔ ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں نہرو رپورٹ کو خصوصی اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اس رپورٹ کے ذریعے ہندوؤں نے اپنے عزائم کا برہملہ اظہار کیا، ان کی ذہنیت کھل کر سامنے آئی اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے سیاسی اور آئینی حقوق کو پامال کرنے کی حتی الامکان کوشش کی گئی تھی۔ نہرو رپورٹ میں سب سے بڑی ستم ظریفی یہ روا رکھی گئی تھی کہ مسلمانوں کے تمام اہم مطالبات جیسے جداگانہ انتخاب، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی 1/3 نمائندگی، سندھ کی ممبئی سے علیحدگی، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات، ان تمام مطالبات کو فرقہ وارانہ کہہ کر یکسر مسترد کر دیا گیا۔ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے جواب میں 14 نکات پیش کیے جن کے ذریعے مسلمانوں کے مطالبات کا احاطہ احسن طریقے سے کیا گیا۔ ان نکات میں قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کی 1/3 نمائندگی، جداگانہ طریقے انتخاب، سندھ بلوچستان میں اصلاحات، سندھ کی بمبئی سے علیحدگی اور مسلمانوں کی ثقافت، تعلیم، مذہب، زبان اور آئینی تحفظ کے مطالبات شامل تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی حکمت عملی اور ہندوؤں اور انگریزوں پر مسلمانوں کی واضح موجودیت کا اظہار بھی تھا، لیکن ہندوؤں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 14 نکات کو مسترد کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اور یہی وہ وقت تھا جب دونوں جماعتوں کے درمیان ایک آئینی تعطل پیدا ہوا، یعنی کانسٹیٹیوشنل گلف یا آئینی خلیج پیدا ہو گئی، اور یہ تعطل 1947 تک رہا تھا اور بالآخر ہندوستان تقسیم ہوا۔ ہندوستان کی سیاسی پیش رفت میں جوں کانگریسی پنڈت اور ہندو محاسبہ کے انتہا پسند ہندو تنگ نظر ہوتے گئے، بالکل اسی مناسبت اور رفتار سے مسلم لیگی لیڈرشپ کی سیاسی بصیرت میں وسعت پیدا ہوتی گئی اور یوں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لڑا جانے والا سیاسی کھیل ایکشن اور ری ایکشن کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اپنے منطقی انجام کی طرف گامزن دکھائی دیتا ہے۔ نہرو رپورٹ نے ہندو مسلم اتحاد کے تابوت میں آخری کیل کا کردار ادا کیا۔ ایکسرسائز، مشقی سوالات، لانگ کوسچن، تفصیلی سوال۔ رائٹ ڈاؤن دا 14 پوائنٹس آف قائد اعظم۔ قائد اعظم کے 14 نکات لکھیں۔ ایڈیشنل کوسچنز، اضافی سوالات ریگارڈنگ دا قائد اعظم 14 پوائنٹس۔ Question number 1. For how long قائد اعظم served as the leader of All India Muslim League؟ قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر کی حیثیت سے کتنے عرصے تک خدمات انجام دیں؟ What was the suggestion of قائد اعظم about separate electorates؟ جداگانہ طرز انتخاب کے بارے میں قائد اعظم کی تجویز کیا تھی؟ How did the 14 points benefit the Muslims؟ 14 نکات نے مسلمانوں کو کس طرح فائدہ پہنچایا؟ Hope dear students you understood the topic۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔